الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: اعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: اعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. یہ ریاض الصالحین جس کتاب کو ہم نے طویل عرصہ قبل شروع کیا تھا اور اس کی دروس کا سلسلہ تفسیر کے ساتھ چل رہا تھا، اس میں آج کے درس میں جس باب کا آغاز اور جس سے ہم نے آج کے درس کو شروع کیا وہ 239واں درس ہے، اور جتنی احادیث اس وقت تک اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پڑھی گئی ہیں وہ 1366 کے قریب احادیث ہیں جو اس سے پہلے ہمارے ان دروس میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ پڑھی جا چکی ہیں۔ اس باب کا نمبر ہے 239، اور جس ایک حدیث کو اس باب میں بیان کیا گیا جو صحیح مسلم سے لی گئی ہے وہ 1367ویں ہے، یعنی اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے 1366 اہم احادیث کو ان دروس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ کیسٹ کی شکل میں وہ تمام دروس تمام عناوین کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے فضل العبادت فی الحرج۔ حرج کے زمانے میں
عبادت کی خاص فضیلت ہے۔ ہا پر زبر اور را کا سکون اور جیم کا سکون حرج۔ حرج کیا ہے؟ وَهُوَ الْاخْتِلَاطُ وَالْفِتَنُ وَنَحْوُهَا، فتنوں کی کثرت اور برائی اور اچھائی کا آپس میں ایسا مل جانا کہ نیکی اور اچھائی کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، فتنے اتنے زیادہ عام ہو جائیں اختلاط کی وجہ سے۔ اختلاط کہتے ہیں مل جانا، مخلوط، دو چیزوں کو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں اس طریقے پر ملا لیا جائے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں تعین نہ ہو سکے کہ اس کے اندر زیادہ کون سی چیز ہے اور اصل کون سی چیز ہے۔ اختلاط۔ فرمایا کہ یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، چونکہ فتنے انسان کو عبادت سے اور صراط مستقیم سے دور لے جاتے ہیں، فتنے وضع ہی اس لیے کیے جاتے ہیں، فتنے پیدا ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کا اللہ کی ذات و صفات پر یقین ختم ہو جائے اور سنت والا راستہ چھوٹ جائے، شرک اور بدعات اور رسومات اور دوسرے گناہوں والے راستے اور شیطان کے راستے، اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو جائے۔ تو یہ ایسے فتنوں کا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں خیر اور شر میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے، شر کو اور برائی کو اور گناہ کو اس طریقے پر عام کر دیا جائے کہ لوگ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے۔ اس زمانے میں عبادت کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے اور صحیح راستے پہ چلنا واقعی مشکل ہوتا ہے، مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی عبادت کرے گا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ العبادت فی الحرج کہجرۃ الی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری زندگی میں جب میں زندہ تھا اور جب میں مدینہ منورہ میں تھا، اس زمانے میں کوئی شخص اگر مکہ کو چھوڑ کر، جو اس زمانے میں دارالکفر تھا، ابھی فتح نہیں ہوا تھا، تو مکہ المکرمہ دارالکفر یا دوسرے کسی علاقے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا، اس لیے کہ راستے بند تھے اور جو بھی مدینہ منورہ جانا چاہتا تھا اسے راستے میں مشرکین مکہ اور مشرکین عرب یہ ہلاک کر دیتے تھے، اس کو قیدی بنا لیتے تھے، اس کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو مدینہ منورہ ہجرت بڑی مشکل تھی، یعنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو شخص جائے وہی ہجرت کر سکتا تھا۔ فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا اجر ہوگا اس کے لیے جو فتنوں کے زمانے میں دین پہ قائم رہے گا، گویا کہ وہ میری زندگی میں میرے پاس میرے شہر مدینہ منورہ ہجرت کرنے آ رہا ہے یا ہجرت کر کے آ چکا ہے۔ کہجرۃ الی۔ یہاں علماء نے، امام النووی نے صحیح مسلم کی شرح میں، اور یہ امام النووی اس کتاب ریاض الصالحین کے مؤلف ہی ہے، یہ کتاب انہوں نے لکھی اور صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی انہوں نے۔ تو اس حدیث کی شرح میں امام یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے مراد وہ ہجرت بھی ہے، یعنی فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا، فتنوں کے زمانے میں دین پر قائم دائم رہنا، یہ ایسے ہے جیسے کسی نے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کی۔ اور فرمایا ایک تو ہجرت کا یہ لفظی معنی ہے اور دوسرا اس کا معنی ہے معنوی اعتبار سے۔ وہ یہ ہے کہ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے انسان ہجرت کرے۔ مہاجر کون ہے؟ تو فرمایا کہ مہاجر کی دو قسمیں اور دو تعریفیں، اور اس میں پھر فرمایا کہ
مہاجر دو قسم کے ہیں، لیکن پھر حقیقی مہاجر کون ہے؟ المہاجر، الف لام داخل ہوا اس لفظ پہ، اس نے بتایا حقیقی مہاجر وہ ہے من ہجر ما نہى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے انسان ہٹ جائے، دور ہو جائے، یہ ہے مہاجر۔ تو ہجرت ہے ایک لفظی اور ظاہری، اور ایک ہے حقیقی اور معنوی۔ تو ہجرت ظاہری وہ یہ ہے کہ انسان دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جائے، کافروں کے علاقے، ملک اور معاشرے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ہاں جائے، یہ ہجرت ظاہری ہے۔ اور ہجرت حقیقی اور ہجرت معنوی یہ ہے کہ گناہوں اور گناہوں والے علاقے اور گناہوں والے لوگوں سے ہجرت کرے، اس پارٹی کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو، اس محلے کو، اس خاندان کو، اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑ دے جہاں رہنا اس کے دین کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ ذہن میں قصہ لے آئیے، وہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، یاد ہے مشہور حدیث۔ پھر جب وہ ایک عابد کے پاس، زاہد اور عبادت گزار بندے کے پاس گیا، پوچھا توبہ ہے، اس نے کہا نہیں، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ 100 مکمل کرنے کے بعد جب ایک عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں تمہارے لیے توبہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا جس میں تم رہتے ہو، جس بستی، محلے، سوسائٹی میں تم رہتے ہو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو، اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا جس ماحول میں تم اس وقت ہو، اچھے لوگوں کے ہاں چلے جاؤ۔ تو یہ ہجرت ہے، گناہوں سے اور گناہوں والے معاشرے اور مقام اور اس علاقے اور اس جگہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ حرج یعنی فتنوں کے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی حقیقی معنوں میں ہجرت کر رہا ہو، اور ہجرت سے دونوں ہجرتیں مراد ہیں۔ اگلا باب جو باب نمبر 240 ہے، اس میں 9 احادیث ہیں، متفق علیہ حدیثیں 3 ہیں، بخاری کی 1 ہے، صحیح مسلم کی 3 ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی 1 حدیث۔ اس باب کا عنوان بڑا طویل ہے، فضل السماحۃ فی البیع والشراء، خرید و فروخت میں نرمی کرنا، سماحہ کے معنی نرمی اور درگزر۔ تاجر اور آجر، بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا، خرید و فروخت سے متعلق دکاندار اور تاجر اور خریدار، تجارت سے متعلق السماحہ نرم اور درگزر والا معاملہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ والاخذ والعطاء، لین دین، لینا اور دینا، اس میں بھی نرمی کرنی چاہیے۔ وحسن القضاء والتقاضی، اور جب کسی چیز کا تقاضا کیا جائے، لین دین اور تجارت اور کاروبار میں دینا لینا ہوتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، تقاضا، اس میں بھی نرمی ہو۔ وارجاح المکیال والمیزان، اور مکیال اور میزان، جو چیز تولی جائے اور جو چیز ناپی جائے، ناپ تول دونوں میں جھکاؤ ہو، یعنی جب چیز کوئی دو تو ناپو اور تولو تو وہ زیادہ دو، اپنی طرف سے کسی اور کو کوئی چیز دینی ہو تو اس بات کی کوشش کرو کہ وہ زیادہ ہو، کم نہ ہو، اور اگر کسی سے لینی ہو تو اس میں نرمی کرو کہ اگر وہ کم بھی دے دے تو معاف کر دیا کرو،
والنہی عن التطفیف، اور منع کرنا ہے، ممانعت ہے کس چیز سے؟ کم تولنے اور کم ناپنے سے۔ ویل للمطففین، آگے چل کے یہ ان آیات کو لا رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کھاٹا، کمی، ہم اپنی عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ڈنڈی مارنا۔ دکاندار اور تاجر اور یہ لین دین اور خرید و فروخت کرنے والے۔ وفضلی، اور اس چیز کی فضیلت ہے، انذار الموسر المعسرہ، جو مالدار ہے وہ تنگ دست کو مہلت دے دے۔ انذار کے معنی مہلت دینا۔ موسر جو آسانی میں ہے، مالدار ہے، اس کے پاس صاحب حیثیت ہے۔ معسر جو تنگ دست ہے، غریب ہے، حالات صحیح نہیں ہے اس کے۔ والوضع عنہ، یا اس سے رکھ لو، یعنی اس کو معاف کر دو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 سب سے پہلے لائے ہیں۔ تم لوگ نیکی کا جو کام بھی کرتے ہو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ کسی کے ساتھ اگر تم نیکی کرو اور کوئی دوسرا یا تیسرا آدمی دیکھنے والا نہ ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے لیے یہ کام کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس صحابی کا واقعہ ذہن میں لے آئیے کہ جب ایران فتح ہوا اور وہ ہیرے جواہرات اور کنگن سونے کے خلیفہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اس صحابی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ امانت جو اس وقت کھربوں کی تھی، خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کی کہ یہ ہمیں ایک مقام پہ ملی ہے، بیت المال میں جمع کر دی جائے۔ انہوں نے لیے، شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ خیر کہا، اور واپس جانے لگے۔ پوچھا کہ آپ کا نام؟ پیچھے مڑے بغیر، دیکھے بغیر جاتے ہوئے خلیفہ سے کہا، جس کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ جس کے لیے یہ امانت آپ کے حوالے کی ہے وہ میرا نام جانتا ہے، آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ گولڈ میڈل لینا نہیں تھا انہوں نے، تو وہاں تھا آخرت میں، وہاں ملے گا۔ وہ مجھے جانتا ہے جس کے لیے میں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو علم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ وقال تعالی ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ تباہی آئی تھی، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، اس لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کا ذکر ہے، قوم کو سمجھاتے تھے کہ اے میری قوم، اس میں برابری رکھو، عدل رکھو، نقصان نہ کرو، اور لوگوں کو کم چیز ناپ تول کے نہ دو۔ ویل للمطففین، تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب وصولی کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں کسی اور کو تو پھر یخسرون، اس میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ان لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، بڑے دن کے لیے، یوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن کیا ہوگا۔ پہلی حدیث جو یہ لائیں گے متفق علیہ، ایک آدمی کے ساتھ معاملہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، زید بن شعبہ۔ تو معاملہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور مطالبہ کیا، فاغلظ له، سختی سے بات کی، بدتمیزی کی۔ فہم به اصحابہ، صحابہ سب کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، دعوه، چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالہ، اس کا مجھ پہ حق ہے، اس کو بات کرنے کا بھی حق ہے۔ میرا اس کا معاملہ ہے،
اس کو حق پہنچتا ہے کہ میرے بارے میں بات کرے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اور جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس سے ملتی جلتی اور قیمت چیزیں بھی اس کو دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی چیز ہے جو اس کے ہم مثل، یعنی جو چیز مطلوب ہے اس کو وہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ تو کم از کم دے دو، جو اس کا حق بنتا ہے وہ تو دے دو۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لین دین کو بہتر طریقے پہ انجام دے، قضاءً، جو فیصلہ کرنے میں اور لین دین کرنے میں سب سے زیادہ اچھا ہو، احسنکم، وہ ہے خیرکم، تم میں سب سے بہتر۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری سے لی گئی، اس میں ارشاد فرمایا، دعا ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ اس پر رحم کرے، کس پہ؟ اس انسان پہ، سمحا، جو درگزر سے کام لیتا ہے، نرم آدمی ہے، اذا باع، بیچنے میں، واذا اشترى، خریدنے میں، واذا اقتضى، اور تقاضا کرنے میں یا فیصلہ کرنے میں۔ یہ نرمی والا پہلو اگرچہ بسا اوقات انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور خصوصاً اس دور میں کہ احسان فراموشی اور نمک حرامی ایسی عام ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، عرب کہتے ہیں اتق شر من احسنت الیہ، اتقی شر من احسنت الیہ، جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہو اس کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو نقصان پہنچائے۔ اس دور میں یہ نرمی والا معاملہ عجیب ہے، لیکن اس پہ اجر و ثواب بہت ہے۔ اور جو درگزر کرنے والے ہیں یا نرم دل لوگ ہیں، جو کہ شریف لوگ جو اس زمانے میں، ان کا جینا بڑا مشکل ہے، اور جن کے نوکر یا ملازم ہیں، اس دور میں نوکر اور ملازم جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، تو لیکن بہرحال اجر و ثواب بہت ہے۔ یہ تو اس دور میں وہ تھا کہ مالک بھی اللہ سے ڈرتا تھا اور ملازم بھی اللہ سے ڈرتا تھا۔ تو لیکن بہرحال اجر و ثواب ہے کہ آپ لوگوں کی زیادتی کو برداشت کیجئے اللہ کے لیے، اور نمک حرامی اور احسان فراموشی کو برداشت کیجئے اللہ کے لیے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کہ اس کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کے دل اور آپ کے احوال سے واقف ہے۔ اگر لوگ بے وفائی یا بدعہدی کرتے ہیں تو برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی چیز باہر آتی ہے۔ جو خسیس اور کمینے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمینگی ہی کرتے ہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اچھے ہی رہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابیاں بنایا، ہر خیر والی جگہ وہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ شر کی چابیاں ہیں، جہاں شرارت اور جہاں کوئی غلط وہاں وہ حضرت پہنچے ہوئے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور وہ برے خاتمے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ اس آدمی کے لیے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس پر رحم کرے جو بیچنے، خریداری، ان سب میں، اور وہ جو نوکر اور ملازموں کے ساتھ معاملہ ہے وہ نرمی والا ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور اگلی حدیث میں جو اس باب کی تیسری حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کے کرب اور دہشت اور گھبراہٹ سے اللہ اس کو نجات دے دے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ، تو وہ آسانی کرے تنگ دست کے لیے، یونفس سانس لینا اور کسی کو مہلت دینا، کسی کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، او یضع عنہ، یا اس سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہے تو چھوڑ دیں۔ کسی کے ذمے کچھ پیسے وغیرہ ہیں، قرض، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو آپ اس کو مہلت دے دیجیے،
چلیں آپ 2-4 مہینے بعد جب حالات اچھے ہوں گے پھر مجھے میری امانت واپس دے دینا. اور یا یہ ہے کہ یضع عنہ چھوڑ دے، معاف کر دے. چوتھی حدیث میں اس آدمی کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بارہا ہم نے پڑھا، اور یہ ذکر اگلی 4 حدیثوں میں یہی ایک آدمی کا ذکر آ رہا ہے مختلف انداز سے. آدمی وہی ہے لیکن اس کا ذکر مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے. پرانی امتوں میں ایک آدمی مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، لوگوں کو قرض چیزیں اور قرض پیسے دیا کرتا تھا. جب وصولی کے لیے اپنے منشی اور کلرک اور لوگوں کو بھیجتا کہ فلاں آدمی سے جا کے فلاں چیز وصول کر کے آ جاؤ، دن اور وہ وقت پورا ہو گیا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا جا کے اس چلے. ساتھ یہ کہتا اس کو کہ اگر تم اس کو دیکھو کہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو. لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے. حدیث میں ایک جگہ یہ ہے فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، یہ ایسا انسان تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلطی سے بھی نیک کام نہیں کیا، غیر شعوری غیر ارادی طور پہ بھی کوئی اچھا کام کبھی نہیں کیا پوری زندگی میں. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ، تو اس حدیث میں کیا ہے کہ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسِ، ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. وَكَانَ يَقُولُ، اور وہ یہ کہتا تھا لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان یعنی اپنے ملازموں سے کیا کہتا تھا، اِذَا أَتَيْتَ، اگر تم جاؤ، معسرن، کسی تنگ دست کے پاس، اس کو دیکھو کہ وہ تنگ ہے، فتجاوز عنہ، تو اس کو چھوڑ دیا کرو، اس سے تجاوز کیا کرو، یعنی اس کو چھوڑ دیا کرو. لعل اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان یتجاوز عنا، ہم کو چھوڑ دے. فلقی اللہ، اللہ کے سامنے جب یہ شخص حاضر ہوا، فتجاوز عنہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اتفق علیہ. 5ویں حدیث میں وہی چیز فرمایا، حوسب، حساب لیا گیا، رجل، اس آدمی کا، ممن کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں سے تھا وہ، فلم یوجد لہ من الخیر شیء، نیکی کا کوئی کام بھی فرشتوں نے اس کے نام اعمال میں نہیں دیکھا، ایک نیکی بھی نہیں، الا، ہاں سوائے اس کے، انہ کان، کہ یہ شخص جو تھا، یخالط الناس، لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات کرتا تھا، وکان موسرا، اور خوب مالدار تھا، موسر فراوانی آسانی میں تھا، وکان یأمر غلمانہ، اور اپنے غلاموں نوکروں کو یہ حکم دیا کرتا تھا، ان یتجاوزوا عن المعسر، کہ یہ تنگ دست سے صرف نظر کر لیا کریں، چھوڑ دیا کریں. فإن قال اللہ عز وجل، اللہ کے سامنے جب پیش ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ نے ارشاد فرمایا، نحن احق بذلك منہ، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، یعنی ہم، اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ عظمت کے لیے استعمال کیا. اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ مستحق ہوں کہ میں تجاوز کروں، چھوڑ دوں، اس لیے کہ خالق تو میں ہوں. وہ کام جو میرا تھا اس نے کیا، مخلوق سے صرف نظر کرنا، اس لیے تجاوزوا عنہ، تو رشتوں سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو. اور تیسری حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اتی اللہ تعالی بعبد من عبادی، ایک بندے کو لایا جائے گا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو، کون، آتاہ اللہ مالا، اس کو اللہ نے مال دیا تھا، فقال له، اللہ اس سے فرمائے گا، ماذا عملت فی الدنیا، دنیا میں تم نے کیا کیا، قال، حذیفہ فرماتے ہیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، یہ انہوں نے آیت پڑھی سیدنا حذیفہ نے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی بات اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. قال یا رب آتیتنی مالک فکنت ابایع الناس،
یہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب آتیتنی مالک، آپ نے مجھے مال دیا تھا، فکنت ابایع الناس، میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا، وکان من خلقی، اور میری عادت تھی، اخلاق تھا، میری عادت تھی، الجواز، چھوڑ دینا، فکنت، اور میں اتیسر علی الموسر وانظر المعسر، جو درمیانی حالت میں ہوتا تھا اس کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، اور جو تنگ ہوتا تھا اس کو میں مہلت دے دیتا تھا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ ارشاد فرمائے گا انا احق بذا منک، میں تم سے زیادہ اس کا حقدار ہوں، تجاوزوا عن عبدی، میرے اس بندے کو چھوڑ دیا جائے۔ عقبہ ابن عامر اور ابو مسعود انصاری، یہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہما بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح ان جملوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ 7ویں حدیث اس باب کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، او وضع له، یا اس کو چھوڑ دیا، یا مہلت 2-4 مہینے کی، سال کی اور بڑھا دی، یا قرضہ یا جو چیز تھی معاف کر دی، اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس مسلمان کو جس نے کسی کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خرید و فروخت میں کھلے دل سے زیادہ چیز دیتے تھے۔ سیدنا جابر یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، درہم و دینار، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور دینار سونے کا ہوتا، وہ قیمت تولی جاتی تھی، تو وہ درہم و دینار تولے گئے اور وہ قیمت جو مقرر ہوئی وہ دے دی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فارجح، یہ جو کچھ تول کر درہم و دینار سونے اور چاندی کے سکے جابر کو دیے جا رہے ہیں، اس میں اور ڈالو، ارجح، تاکہ وہ پلڑا سونے اور چاندی کے سکوں والا پلڑا ارجح بھاری ہو جائے، جھک جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو قیمت مقرر ہوئی ہے اس سے زیادہ میدو کم نہ ہو جائے، تاکہ ایک مسلمان کو فائدہ ہو جس نے حلال رزق کے حصول کے لیے اپنا یہ لین دین اور خرید و فروخت والا معاملہ شروع کیا ہے۔ آخری حدیث میں اس چیز کو بیان کیا کہ یہ 2 صحابی ہیں، مخرمہ اور سوید، تو یہ کہتے ہیں کہ بحرین کے قریب حجر نامی مقام پر کپڑوں کا کاروبار اور لین دین اور خرید و فروخت یہ کرتے تھے، بز کہتے ہیں کپڑے کو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، یہ کہتے ہیں جلبت انا ومخرمۃ العبدی، سوید بن قیس یہ کہتے ہیں کہ میں نے اور مخرمہ نے اٹھایا، بزن کپڑا، یعنی کپڑے کی دکان کھولی ہم نے، من حجر، وہاں حجر، وہاں سے ہم نے وہ کپڑا اپڑا لیا اور ہم نے اس کو بیچنا شروع کیا۔ اچانک آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لے آئے، فجاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فساومنا بسراویل، یہ جو پاجامہ یا سلوار ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، عرب معاشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عام رواج تھا وہ تہبند کا تھا، پاجامہ اور سلوار پہننے کا رواج مکہ اور مدینہ میں نہیں تھا، یہ لوگ تہبند باندھتے تھے۔ البتہ جنگوں کے موقع پہ یا ویسے کبھی کبھار یہ پاجامہ یا سلوار پہنا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے پاس
وہ جو پاجامہ یا سروال بنی ہوئی تھی وہ دیکھی اور آپ نے پسند کی اور اس کا بھاؤ کیا. فساومنا، فساومنا کے معنی ہمارے ساتھ انہوں نے بولی، یعنی بھاؤ کیا کہ یہ کتنی. اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً تہبند باندھا ہے ساری زندگی، لیکن پاجامہ بھی آپ نے پہنا ہوگا، اس لیے کہ جب خریدا ہے تو پہننے کے لیے ہی خریدا ہے تو پہنا ہوگا. وعندی وزان، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وزن کرنے والا تھا، یزنو جو وزن کیا کرتا تھا، بالاجر اجرت پہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للوزان، وزن کرنے والے سے ارشاد فرمایا کہ وزن کرو، زن وزن کرو، وارجح اور اس کو جھکاؤ. جس پلڑے پہ درہم و دینار اس سلوار کی یا اس پاجامے کی قیمت رکھی گئی ہے اس کو جھکاؤ. اس سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ سورہ مطففین کے شروع میں ہے، کہ یہ نہ ہو کہ انسان کم دے اور زیادہ لے، بلکہ اس کا عکس ہونا چاہیے کہ جب کسی کو کوئی چیز دو تو زیادہ دو، اور جب کسی سے کوئی وصولی ہو تو اس میں اگر کم بھی ملتی ہے تو درگزر سے کام. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. یہ ریاض الصالحین اس کتاب کا 242واں باب ہے. احادیث اس باب میں جو بیان کی گئی ہیں وہ 4 احادیث ہیں
امام مسلم کی صحیح مسلم سے لی گئی ایک حدیث، اور امام الترمذی کی سنن اور ابو داؤد سے لی گئی حدیث، اور پہلی حدیث بھی امام مسلم کی صحیح مسلم سے لی گئی۔ اس باب کا عنوان ہے حمد اللہ تعالی و شکرہ، اللہ تعالی کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا۔ شکر کا تعلق انسان کے عقیدے سے بھی ہے، اور انسان کے قول سے بھی ہے، اور انسان کے عمل سے بھی ہے۔ الشکر یکون بالاعتقاد والقول والعمل۔ عقیدے میں جو شکر ہے، حمد ہے، وہ یہ ہے کہ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں اور جو اصل تعریف ہے وہ مخلوق کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، وہ صرف خالق و مالک اور معبود حقیقی کا حق ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین میں حمد پر جو الف لام داخل ہوا اس نے جو جنس کا ہے، اس نے آ کر ترجمے میں جو فائدہ دیا وہ یہ ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین جتنی بھی تعریفیں ہیں یا تعریف کی جتنی بھی قسمیں ہیں یا تعریف کرنے والی جتنی بھی زبانیں ہیں یا تعریف کرنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سارے کا سارا صرف اللہ کا حق ہے۔ اس لیے ترجمہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے، تمام تعریفیں۔ یہ جو الف اور لام آیا، اس نے یہ بتایا کہ تعریف جب بھی ہوگی اور تعریف جتنی بھی ہوگی اور تعریف جو بھی کرے گا اور تعریف جہاں بھی ہوگی، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے بعد کچھ جو بچ جائے وہ مخلوق کی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی تعریف کے بعد ہوگی۔ یہ ہے عقیدہ، انسان کے خیال میں، عقیدے میں، دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف جائز نہیں۔ اسی لیے یہ چیز بیان کی کہ لا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ تعالی فلذلک مدح نفسہ۔ لا احد احب الیہ المدحہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو تعریف اچھی لگے جتنی اللہ کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، اس لیے اس نے خود اپنی حمد کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے ہر اس مخلوق سے جو خالق کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اسی لیے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ نے حمد بیان کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ اس لیے چڑیاں اور یہ وحشی درندے اور سمندروں کی مچھلیاں اور اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور زمین پہ رینگنے والے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے غرضے کے، اچھا پھر یہ پتھر اور یہ درخت اور یہ ہوائیں اور یہ پانی، یہ ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیحات کے درس میں جو طویل غالباً 3 کیسٹ کی شکل میں محفوظ ہوا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ تسبیح یعنی اللہ کی حمد اور اس کی پاکیزگی بیان کرنا ہر مخلوق، اور صحیح بخاری میں یہ روایت خود موجود ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا تو حال یہ تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں برتن تھے ان برتنوں سے بھی ہم ان برتنوں سے بھی ہم حمد اور تسبیح کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ برتن بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں،
اور پتھر اور ذرات یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نے یہ اصول بیان کیا، قاعدہ مسلمان کی تسلی کے لیے، کہ مسلمان کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ تنہا ہو، کوئی اور مسلمان نہ ہو، کسی ایسے معاشرے یا کسی ایسی جگہ یا کسی ایسے مقام پر، تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جس زمین پہ میں چل رہا ہوں یہ ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ یہ جو دیواریں ہیں، یہ چھت اور یہ درخت اور یہ ہوائیں اور یہ لوہا اور یہ اسٹیل اور یہ فولاد اور یہ مادہ اور یہ جمی ہوئی چیز، ہر چیز، ریل گاڑیاں جو چلتی ہیں، ہوائی جہاز جو اڑتے ہیں، اور پرندے جو فضاؤں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور یہ پانی جو بہہ رہا ہے، سب کا سب، ہر ایک چیز یہ کہتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، ہر چیز مسلمان ہے۔ تو مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز مسلمان ہے، کائنات مسلمان ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا مجھے میری جماعت مل جائے گی، میرے ہم مذہب لوگ مل جائیں گے۔ اگر انسان الحمدللہ اور انسان سبحان اللہ نہیں کہتے تو کوئی اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مرغیاں اور بلیاں اور حتیٰ کہ کتے اور نجس جانور بھی جب پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آسمان کی طرف اپنے چہروں اور اپنی نگاہوں کو بلند کر کے وہ یہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ادا